محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اس عنوان کا نام ہے میڈیا اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات۔ حضرات، ایک طرف تو میڈیا کی اہمیت و ضرورت میں کوئی شبہ نہیں، وہی میڈیا میں کام کرنے والوں کی پریشانی بھی کچھ کم نہیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اب پوری دنیا سے اہل غیرت کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، مگر میڈیا کی دنیا تو غیرت مندوں کا وجود ہی عجوبہ ہے۔ عموماً میڈیا میں کام کرتے وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں، انہیں اپنے پروگرام کی کامیابی اور اپنے مشن کی بہبودی نظر آتی ہے۔ اس کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑے وہ کر گزرتے ہیں، چاہے اس کا اثر ایمان پر پڑے یا اسلام پر، خواہ اس سے معاشرہ برائی کے دلدل میں پھنسے یا نئی نسل برباد ہو جائے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ دوسری بڑی مصیبت یہ ہے کہ میڈیا ذرے کثیر کا محتاج ہے۔ تیسری بڑی مصیبت اور پریشانی ہے کہ آج کل میڈیا میں جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں عموماً لوگوں کا تیار کروا ہوتا ہے، جنہیں ایمان و اسلام، عقیدہ و اخلاقیات سے کوئی مطلب نہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بجائے فائدہ کہ اس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے، لہذا ہر فن کے ماہرین کو اس فن کے پروگرام کو تیار کرنا چاہیے۔ آج میڈیا میں جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں ان کی نگرانی ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں ضرر اور زہر پوشیدہ ہے، جس سے خصوصاً بچے اور عورتیں نہیں بچ پاتی ہے۔ جب انسان کے اندر حیا ہی نہ بچے تو اس سے کس خیر کی امید کی جائے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں تو تم جو چاہو کرو۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء خیر کلہ، حیا میں اول سے آخر تک خیر ہی خیر ہے۔ حسب استطاعت مسلمانوں کے لیے اس کی اصلاح میں نعم البدل پیش کرنا ضروری ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور برے باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرات، مسلم ممالک میں جہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہے وہاں واجب ہے کہ حکومت سطح پر میڈیا کا صحیح استعمال کیا جائے اور غلط دروازوں کو بند کیا جائے۔ اسلام کے نشر و اشاعت میں میڈیا کا صحیح استعمال کیا جائے، اسلام کا پورا استعمال کیا جائے۔ اس سے ملک و ملت، قوم و معاشرہ میں خیر کی راہیں کھلیں گی، امن کا ماحول پیدا ہوگا۔ مگر جہاں غیر مسلم حکومتیں برسر اقتدار ہیں وہاں یہ معاملہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو عمرانہ نظام یا پھر جمہوریت۔ جمہوری ممالک میں کھلی آزادی ہر شہری کو حاصل ہوتی ہے، جبکہ عمرانہ نظام میں کچھ دقتیں ہیں، مگر حریت فکر عمل ہر ایک کو حاصل رہتی ہے۔ بہرکیف غیر مسلم حکومت سے زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی، البتہ وہاں کے افراد اور انفرادی اجتماعی طور پر میڈیا کا صحیح استعمال کر ہی سکتے ہیں، لہٰذا کہیں بھی فرار کی گنجائش نہیں۔ حسب استطاعت میڈیا کے لیے لوگوں کو 3 درجوں میں رکھا جائے گا۔ تم میں سے اگر کوئی منکر چیز کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اس کی استطاعت نہ ہو تو اپنے زبان سے روکو، اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے برا جانو۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ یہ ایمان والو، کچھ دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی کسی کا پریشان حال ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیوی شوہر کی ہوگی، نہ شوہر بیوی کا ہوگا۔ اے لوگو، اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی راز رہے گا، نہ کوئی بھید پوشیدہ اور چھپا ہوگا۔ اس دن یہ دنیا کچھ کام نہ آئے گی بلکہ وبال و جان بن جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیوی سے اور اپنے اولاد سے بھاگے گا۔ اے لوگو، اس دن کو یاد کرو جس دن ہر اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سامعین کرام، اس بات کو ضرور یاد رکھو، جو کسی کو برائی کی راہ دکھاتا ہے تو اس دکھانے والے کو اتنی ہی گناہ ملتی ہے جتنے کہ اس برا کرنے والوں کو ملتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو اچھائی کی راہ دکھاتا ہے تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا کہ اس نیک راہ پر چلنے والوں کو ملتا ہے۔ یہیں سے میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو میڈیا کے ذریعے لوگوں کی رہنما کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔